دیجیے. ہاں اب ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مومنین کرام، یہ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب اور بلندی درجات مرحومہ حسین فاطمہ بنت سید ابن حسن اسی خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور شہداء کو بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علیہ. ایک بار اور ذرا بہتر انداز میں ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، ہماری بات ہو رہی ہے عدالت پر. ہم نے عرض کیا کہ جناب ادریس علیہ السلام کے زمانے سے عدالت میں پیچیدگیاں شروع ہوئی، اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب انسانیت عدالت کا انتظار نہ کر رہی ہو. وقتی طور پہ عدالت قائم ہوتی تھی جب کسی نبی کے ہاتھ میں اختیار آتا تھا. جیسے اختیارات جن چند انبیاء کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، حالانکہ 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن اختیار جو آیا وہ چند انبیاء کے ہاتھ میں. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اختیار آیا، جیسے جناب داؤد علیہ السلام کے سامنے ہاتھ میں اختیار آیا، جیسے جناب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اختیار آیا، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے، جیسے جناب ذوالقرنین، اگر ان کو نبی مان لیا جائے، کیونکہ ظاہری اختلاف ہے ان میں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال اللہ کے نیک بندے انہیں کہا گیا. تو یہ چند افراد اور ہوں گے ایک دو کہ جن کے ہاتھ میں اختیار آیا. تو جب جتنی دیر تک اختیار رہتا تھا عدالت قائم رہتی تھی، پھر اس کے بعد چھٹی ہو جاتی تھی. پھر ظاہر کو انقلاب آیا، اسلام کا انقلاب آیا، عدالت قائم ہوئی، پھر ختم ہوئی، پھر عدالت قائم ہوئی. مولا عارفان کے زمانے میں اس عدالت کو قائم رکھنے کے لیے کتنی بڑی قیمت ادا کی اہل بیت نے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی تفصیل میں تو بعد میں جائیں گے، دو جملے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ دیکھیں مولا عارفان کے اپنی حکومت، ظاہری حکومت بچا نہیں سکتے تھے، بچا سکتے تھے نا. حکومت بچانے کے لیے انسان اتحاد بنا لیتا ہے نا، اس سے ملتا، اس سے ملتا، اس سے ملتا، اس سے ملتا، سب ملتا ہے نہیں ملتا. ازلی دشمن مل جاتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے دعوے کرنے والے مل جاتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ملتے. اقتدار اقتدار اقتدار، یہ ایسی لالچ، ایسی چیز ہے، اس میں ایسی کشش ہے کہ انسان کو ہر ایک کے ساتھ، یزید کے ساتھ بھی بیٹھنے پہ مجبور کر دے گا. ابن سعد اگر اس کی پرانی تاریخ پڑھیں عمر ابن سعد کی، تو وہ اتنا ظالم نہیں تھا، لیکن اقتدار نے اس کو ظالم بنا دیا. کیا لالچ تھی؟ رے کی سلطنت مجھے ملے گی. ایک سلطنت کے لیے، گورنر بننے کے لیے اس نے کیا کیا؟ نواسے رسول کے خون سے ہاتھ رنگین کر لیے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کریکٹر کیا تھا؟ دوسرا کریکٹر تھا جناب حر کا. ان کے سامنے بھی یہی تھا. وہ بھی اس مارکے کے بعد نہ معلوم، پہلے 3,000 کے سردار تھے، 1,00,000 کے بنا دیے جاتے، انہیں بھی کوئی ولایت مل جاتی، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے اس ولایت کے ساتھ یہ جو حکومت ملے گی، یہ جو گورنری ملے گی، یہ جو منصب ملے گا، اس کے ساتھ ہے ذلت. اور یہ ہمارے آج کے لوگ بھی نہیں سوچتے کہ جس چیز کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ننگ و آر لگا ہوا ہے. جب پہلی بے عدالتی ہوئی تھی، بس اشارہ کر رہے ہیں، زیادہ تفصیل بھی نہیں جا رہے، تو قیامت تک کے لیے جملے موجود ہیں. معصوم کونین صلوات اللہ علیہ کے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کہ یہ لو فدق
لیکن یاد رکھنا یہ سواری زخمی ہے، اس کے ساتھ ننگو آر لگا ہوا ہے، لے جاؤ، ہمارے کسی کام کا نہیں۔ حجت تمام کرنا تھی نا، کیا ہوا؟ آج تک فدق سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے، نہیں چھوڑتا پیچھا، ایف آئی آر کٹا دو، یہ کٹا دو، کچھ بھی کر لو بھائی، کس کس تاریخ سے مٹاؤ گے؟ بھائی پہلے تو اپنے مورخین کی ایف آئی آریں کاٹو کہ ان لوگوں نے اس واقعے کو لکھا کیوں۔ سمجھ میں آگیا جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو بس ہوتا کیا ہے کہ یہ نہیں سوچتا اس وقت انسان کہ اس کے ساتھ ذلت ہے یا عزت ہے۔ آج بھی یہی دوڑ جاری ہے نا کہ کچھ بھی ہو، ظالم اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انسان چند روز کا اقتدار، جانتے ہیں کہ چند روز سے زیادہ کا اقتدار نہیں ہوتا، اس چند روزہ اقتدار کے لیے کتنا ظالم بن جاتا ہے انسان، کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتا۔ تو وہ شہید باقر الصدر نے کہا تھا نا، اپنی کتاب میں لکھا تھا ہارون رشید کے لیے کہ ہارون رشید کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچو کہ ہارون رشید کے پاس حکومت کتنی بڑی تھی۔ حکومت اتنی بڑی تھی کہ ہارون رشید ٹیرس کہتے ہیں نا بالکنی کو، وہ بالکنی کہوں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں نے تو بالکنی میں کھڑا ہوتا تھا، بادل کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا، یہ تاریخی جملہ ہے اس کا، اور بڑے غرور سے اس نے بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہا تھا کہ کہیں بھی برسے گا، ہارون رشید کی حکومت میں برسے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی۔ اب شہید باقر الصدر لکھتے ہیں کہ سوچو اس نے جو اتنا ظلم و ستم کیا، معصوم کے خون سے ہاتھ رنگین کیے، شہید کیا، اور بے گناہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں، اتنا کو مارا، اتنی بڑی سلطنت بچانے کے لیے کہ اگر اتنی بڑی سلطنت تمہیں مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال اٹھاتے ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت تھی، تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ اگر تمہیں اتنی بڑی سلطنت مل جائے تو تم اسے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرو۔ شہنشاہ ایران کیا تھا بھئی؟ فقہی طور پہ تو شیعی تھا نا، تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ جبھی تو شیعوں کو بیوقوف بنانے کے لیے امام رضا کے حرم میں تصویر بھی اس کی ہم تو چھوٹے سے دیکھتے تھے کہ ہر مومن کے گھر میں شہنشاہ ایران کی تصویر لگی ہوئی ہے، زری کے پاس کھڑا ہوا ہے امام رضا کی، ہے کھڑا، کیوں؟ بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کتنا قتل عام کیا، لاکھوں شیعوں کہاں مارا؟ امام رضا کے حرم میں، معصوم قم کے حرم میں، مسجد گوہر شاد میں۔ یہ تاریخ ہے انقلاب کی، جو بچوں کو نہیں معلوم، یہ سمجھتے ہیں ایسے آ گیا انقلاب۔ لاکھوں مرد عورتوں بچوں کو مارا۔ اس کی آرمی نے گھس کے، اسرائیلی نہیں آئے تھے، یہودی فوجی نہیں آئے تھے، غیر مسلم فوجی نہیں تھی، وہی فوج اس نے مارا۔ کیوں؟ شہنشاہیت کو بچانے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ اقتدار ایسی چیز ہے کہ نام اس کا کچھ بھی ہو، فقہی طور پہ کچھ بھی ہو، لیکن اپنی شاہی، اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ اقتدار بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا انسان، کہاں تک نہیں جاتا۔ کیوں؟ بس یہیں پہ جب اقتدار بچائے گا تو عدالت کہاں سے رہے گی؟ اس لیے ہر زمانے میں عام انسان بیچارہ، مخلوق خدا عدالت کا انتظار کر رہی ہے کہ کاش وہ عدل قائم ہو جائے۔ اب وہ آپ کو بتاتے ہیں نتیجہ کہ جو میں کہنا چاہتا کہ مولا عارفان بچا نہیں سکتے تھے، حکومت بچا سکتے تھے نا۔ کوئی گورنری چاہ رہا تھا، اشارہ کر رہا ہوں، دے دیتے اس کو۔ کوئی ولایت چاہ رہا تھا، دے دیتے اس کو۔ کوئی بیت المال سے زیادہ چاہ رہا تھا، دے دیتے۔ معاذ اللہ، اب ایک جملہ کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اپنی جیب سے تھوڑی جا رہا ہے، خزانے کا دے دو، نواز دو وزیروں کو، نواز دو مشیروں کو، لوگ بھوکے مریں۔ لیکن وزیروں مشیروں کا لشکر جو ہے وہ سینکڑوں پہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جس کو نہیں دیں گے وہ پارٹی الگ ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دیکھیں سیدھی دو چار والی باتیں کر رہے ہیں آپ سے، کوئی پیچیدہ گفتگو نہیں ہے، سامنے کی بات ہے نا۔ لوگ آٹے کے لیے مر جائیں، جانے دے دیں، زندگی گزار دے کہ کراچی میں آپ نے بھگدڑ میں درجنوں خواتین اور بچے مر گئے۔ آپ کو تو 14-15 کی خبر ملی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے بعد میں بیچارے اسپتالوں میں جا کے چلے گئے۔ کس کے لیے؟ اس ملک میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آٹے یا روٹی کے لیے انسان جان دے دے گا۔ کہاں پہنچا دیا انہوں نے ایک زرعی ملک کو؟ 80% جس کی ایگریکلچر لینڈ ہو، وہاں روٹی پہ اور آٹے پر انسان جانے دے رہا ہے، مر رہے ہیں لوگ۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ تو اور لیکن لشکروں جو ان کے وزیروں مشیروں کے کتنے ہیں؟ دنیا میں اتنی بڑی مملکت کہیں بھی اتنے بڑے لشکر کابینہ کے ہیں ہی نہیں جو آپ کیا ہیں، اور ہر ایک کے سینے میں درد ہے عوام کا، عوام کے درد میں مرے جا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کسی ایک کی بات نہیں کرا۔ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، 75 سال میں ہوا کیا ہمارے ساتھ اور ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ عدالت جب گھر کی باندھی بن جائے، ہمارے یہاں کی نہیں ہوگی، ہمارے یہاں کی بڑی اچھی ہوگی، لیکن آج کل ٹی وی پہ سن رہے ہیں کہ جس کو اچھا نہیں لگ رہا وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے ججوں کو،
اور گدھا ہے نا، ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو ہم تو بھائی وہ جو آپ کا میڈیا نشر کر رہا ہے ہم وہ بات کر رہے ہیں. کیسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کبھی اس کے گھر میں عدالت بیٹھی ہوئی ہے، کبھی اس کے گھر میں عدالت بیٹھی ہوئی ہے. عوام سے کوئی دلچسپی، عوام کا مسئلہ حل کرنے والا کوئی نہیں. عوام پر جو بھی گزر جائے، بھیڑ بکریاں ہیں نا یہ 22 کروڑ، جو بھی کر لو ان کے ساتھ، انہیں کیا ہے؟ انہیں مارو پیٹو لوٹو مارو کھاؤ کچھ بھی کر دو حاشر، ان کا کون پوچھنے والا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ مولا بچا سکتے تھے حکومت، بچا سکتے تھے حکومت، لیکن پھر کیا ہوتا؟ یاد رکھیے عدالت کا قتل ہوتا. دو چیزیں تھی سامنے. پہلے بھی ہم نے یہ جملے کہیں جب امام زمانہ پیشے پڑھیں، جب کہیں کہ دو چیزیں تھیں امام کے ساتھ، دو میں سے ایک کو بچانا تھا. یا یہ ظاہری اقتدار بچا لیتے یا مسند عدالت. مسند اسی وجہ سے شہید کیے گئے نا، اسی وجہ سے قتل ہوا نا علی کا. کہا جاتا ہے قتیل عدل، جو اپنے عدل کی وجہ سے مار دیا گیا، اپنی عدالت کی وجہ سے جس کا قتل ہو گیا وہ علی. عدالت کی وجہ سے جس کا قتل. کیسی عدالت؟ سنیے. صفین سے واپس آ رہے تھے، زرہ کھو گئی، چوری نہیں ہوئی، کہیں کھو گئی، سامان سے گر گیا، جو بھی ہو کھو گئی. آگے کوفے واپس. کچھ دنوں کے بعد دیکھا ایک نصرانی یعنی عیسائی مسیحی، وہ زرہ لے کے پھر رہا ہے. راستے میں ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جزاک اللہ. زرہ اس کے پاس ہے. مولانا روک لیا کہ بھائی یہ زرہ تو ہماری، آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا زرہ میری ہے. بھائی تمہیں کہاں سے؟ میری زرہ ہے، میرے پاس ہے، میری ہے. میں نے تو آپ کی چوری نہیں کی، میں تمہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں چوری کر لی، مگر زرہ تو میری ہے. امام نے، امیر المومنین ہے نا، ظاہری حکومت بھی ہے نا، قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا. یہ نہیں کہ چھین لی اس سے، قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر. قاضی جسے آپ نے خود رکھا قاضی شرح، قاضی شرح کوفے کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا امام نے کہ بھائی یہ میری زرہ اس کے پاس. اس کو بلا لیا کہ پوچھا قاضی نے سے، ہاں بھائی کس کی زرہ ہے؟ اس نے کہا میرا قبضہ ہے، میری ملکیت ہے. اور شرعی مسئلہ ہے کہ پہلے جس کی ملکیت میں قبضہ ہو چیز اسی کی ہے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت نہ ملے. اب اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری ہے، میری ملکیت میرے قبضے میں ہے. جیسے اسٹے آرڈر نہیں لے لیا جاتا، آپ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جس کا قبضہ اس نے لے لیا بھائی قبضہ. تو اسٹے آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا قبضہ ہے اسی کا، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے اس کے خلاف. تو ہمارے یہاں تو فیصلے ہوتے کو چھوڑ دیے، کچھ اور ہی ہوتا ہوگا، جو بھی ہوتا ہوگا اللہ خیر، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا میرا قبضہ ہے، میری ہے، میرے پاس ہے، میری ہے. اس نے مولا سے سوال کیا. جب اس نے کہا نا ابو الحسن، تو پہلے مرحلے پہ مولا نے ڈانٹا اس کو کہ یہ تو نے پہلی نا انصافی کی. اسے اس کے نام سے پکارتا ہے، مجھے کنیت سے پکارتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کھڑے ہو گئے مولا، پہلی یعنی وہیں بتا دیا کہ خبردار، اگر دو دعوے دار جن کا مقدمہ ہے، دو مدعی اور مدعا علیہ تمہاری عدالت میں جمع ہو جائیں تو خبردار، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں کہ کسی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کسی کے گھر پہ جا کے انصاف دے دو، کسی کے جیل میں جا کے انصاف دے دو، اور کوئی بیچارہ ویسی ہے. یہ تو نے پہلے نا انصافی کی. اس کو اس کے نام سے پکارا، مجھے کیونکہ کنیت سے پکارنا ایک ادب کی علامت ہوتا تھا نا، کہ عدالت میں کھڑا ہوں، میرے نام سے پکار، علی بن ابی طالب کے نام سے پکار، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو. تو نصرانی ہے نا، یہ احساس نہ ہو کہ ہم میں فرق ہے، حالانکہ مولا کا دعویٰ ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ کہہ رہے، مولا نے کہا بھائی زرہ تو میری ہے، نہ میں نے اس کو بیچی ہے نہ ہبہ کی ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ چوری کی ہے، اس کی عزت نفس کا دفاع کیا کہ نہیں ظاہر چوری تو نہیں کی ہے. اس نے مولانا کیسے کہتے ہیں چوری کی ہے؟ کہا کہ بھائی زرہ میری ہے، نہ میں نے اس کو دی ہے، نہ میں نے بیچی ہے، نہ میں نے اس کو ہبہ کی ہے، زرہ میری ہے. کوئی ثبوت؟ مولا مسکرا کہ ثبوت تو نہیں ہے. اور ثبوت تو نہیں ہے نا، اب قاضی کیا فیصلہ کرے؟ تو امام نے اس کو کہا فیصلہ وہی کرنا جو حق کا فیصلہ ہے. قاضی جانتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے علی، یہ کون ہے؟ کائنات کا مولا ہے. اس وقت تو مولا مانتے، آج بھی زبانی مولا سبھی مانتے، لیکن اس وقت تو سب کو معلوم تھا نا کہ علی کون، علی کون ہے. لیکن عدالت میں کیا چیز چاہیے؟ آج تک جیسی گئی گزری عدالتیں ہوں، سڑی ہوئی عدالتیں ہوں جیسی، لیکن ثبوت تو چاہیے نا. چاہے جعلی بنا کے لے آئیں،
ثبوت جعلی گواہ لے آئیں، چاہیے تو ہے نا، جعلی گواہ بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، جعلی ثبوت، یہاں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں نا. لہٰذا یہاں کسی فیصلے کو آخری فیصلہ نہ سمجھیے گا، یہاں کوئی فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا، حالات بدلتے ہی سارے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. گناہگار معصوم اور معصوم گناہگار بنا دیا جاتا ہے. یہی تاریخ ہے پوری بھری ہوئی 75 سال کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ قاضی نے کہا کہ یا علی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. مولا اس کا ٹھیک ہے بھائی، فیصلہ صحیح ہے، اسی کی زرہ ہے. اب وہ تو جانتا تھا نا کہ علی کی زرہ ہے. اب نکلا عدالت سے باہر تو شرمندہ، آنکھیں بھی نہیں بلا پا رہا. اور یہ بھی جانتا، وہ حیرت اس کو اس بات پہ کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم، ظاہری طور پہ بھی تو دیکھیں نا، اتنی بڑی سلطنت کا حاکم، یہ مجھ سے ویسے ہی لے لیتا تو میں اس کا کیا کر لیتا. اور کوفہ اس کا شہر، اس کا دارالخلافہ نہیں، عدالت کا فیصلہ تھا. باہر آ گئے، وہ شرمندہ، اس شرمندگی کے عالم میں آ گیا مولا کے پاس، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، معاف کر دیں امیر المومنین، معاف کر دیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، مجھے راستے سے ملی تھی، کھو گئی تھی سامان سے، مل گئی، میں نے کہا رکھ لو اپنے پاس، کیونکہ میرا قبضہ ہے، میری ملکیت ہے، میرا ہوگا. کوئی ثبوت تو اس پہ نام تو لکھا ہوا نہیں تھا. لہذا مولا نے کہا نہیں، اب یہ تیری ہے. جب اس کو میں نے تجھ کو ہبہ کر دی، تو نے مان لیا میری؟ کہا ہاں میں نے مان لیا، آپ کی زرہ ہے، میں اس انصاف اور عدالت کو قائل ہو گیا آپ کی، یہ ہے. اور اس کے بعد کلمہ پڑھتا ہے کہ بس جس مملکت کا ایسا امیر ہو، جس قوم کا ایسا امیر ہو، وہاں کبھی باطل آ ہی نہیں سکتا. کلمہ پڑھتا ہے، جیسے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، مولا ایک گھوڑا اور دے دیتے ہیں اس کو، جاؤ یہ تیرا تحفہ ہے، تو نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، جائے ایک گھوڑا بھی تجھے دیا. وہ زرہ بھی دے دی، اس کو گھوڑا بھی دے دیا، جاؤ ایک کو گھوڑا بھی. سمجھ میں آئی بات؟ اس عدالت کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایک آدمی نے، جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو پوری بستی یہودیوں کی، نصرانیوں کی، وہ سب کی سب مسلمان ہو گئی، وہ سب نصرانی مسلمان. کیوں؟ وہ عدالت دیکھی ان کی، ایسی عدالت کہ حاکم ہونے کے باوجود اپنے قاضی سے کہہ رہے خبردار تو نے میرا نام ایسے کیسے لیا، جیسے اس کا نام لیا ویسے میرا نام لے، کنیت سے کیسے پکارا. امیر المومنین نہیں کہا تھا اس نے، صرف ابو الحسن کہا تھا، صرف اتنی سی بات کی. سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا کرے علی؟ اس عدالت کو بچائے، مسند عدالت بچائے یا اقتدار بچائے؟ ظاہری. اچھا اقتدار بچ جاتا تو کتنے سال رہتا؟ اقتدار تاریخ میں لکھا جاتا ہے فلاں سن سے فلاں سن تک یہ صاحب رہے، فلاں سن سے فلاں سن تک یہ صاحب رہے. جس نے اقتدار کی خاطر مولا سے جنگیں کی، ان کا اقتدار کتنا رہا؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال بھی ختم ہو گئے نا. اور ختم ہونے کے بعد ان کا حکم بھی ختم. کہتے تھے فلاں کا یہ حکم تھا، فلاں کا یہ حکم تھا، کیونکہ نیا بادشاہ آتا تھا اپنے حکم چلاتا تھا. جب تک اپنے حکم نہیں چلائے گا تو اپنی بادشاہت کیسے چلے گی؟ ہے نا. حاکم گیا، حکم بھی گیا. امیر المومنین کی اب دو باتیں، پہلے وہ بات تو بعد میں بتاتے ہیں جو اصل بات بتائے. پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ علی جانتے تھے کہ اقتدار کہتے کسے، یہ اقتدار اسے سمجھتے کہ ہمارا حکم چلے گا. یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہر آنے والا اپنے حکم لے کر آتا ہے، پہلے والے کے اچھے بھی ہوں تو غلط، جاؤ سب ختم کرو تاکہ معلوم ہو کہ میں نے کیا، میرا حکم ہے. تو وہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ ابا گئے، بنی امیہ ہوں یا بنی عباس، اپنا حکم لے کر آتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ میں بادشاہ ہوں، میرا حکم چلے گا. اب میرا سکہ، کہتے ہیں نا فلاں کا سکہ چلتا تھا، اب میرا سکہ چلے گا. علی نے کیا کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ وہ بتا دیا کہ اقتدار اسے نہیں کہتے، اقتدار اسے کہتے کہ میں سامنے سے ہٹ جاؤں گا، تمہارے حکم ختم ہوتے رہیں گے، میرا حکم قیامت تک نافذ رہے گا. آج تک کوئی مانے یا نہ مانے، علی کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی کا حکم نافذ رہے گا. ایک مسند عدالت کو بچا لیا. کیسے بچایا؟ اقتدار کو ٹھوکر مار دی. 4-4.5 سال کے اقتدار، ظاہری اقتدار کو ٹھوکر ماری، جانے دو مسند عدالت. اب علی کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ علی کے بعد کسی معصوم کے پاس ظاہری حکومت آئی؟ نہیں آئی نا. کسی امام کے پاس آئی؟ نہیں ہے. علی کے بعد سے انسان، بشر، یہ پوری بشریت عدالت کا انتظار کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ یعنی عدالت کا انتظار کرنا کیا مطلب؟ مسند عدالت خالی ہے. اگر عدالت ہوتی تو دنیا میں انتظار نہ ہوتا، نہ جناب عیسیٰ کا انتظار ہوتا، نہ یہودا کا انتظار ہوتا، نہ وشنو کا انتظار ہوتا، نہ مسلمانوں میں
امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار ہوتا. صلوات بھیجیے. یہ انتظار گواہی دے رہا ہے کہ مسند عدالت خالی علی نے اس مسند کو بچایا قیامت تک کے لیے، کہ یا اس مسند پہ علی کو بیٹھنے کا حق ہے یا علی کا بیٹے کو بیٹھنے کا حق ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی جب وہ آئے گا، عدالت بچائی علی نے کس وجہ سے؟ اب آئیے نظام کیسا بنایا تھا؟ جوڈیشری آزاد، حکومت کا عمل دخل نہیں ہوگا، تم فیصلے کرنے میں آزاد ہو. کہاں تک آزاد؟ اب دیکھیے آزادی کہاں تک ہے. مادر پدر آزاد، جو چاہو فیصلے کر لو، رشوتیں لے کے فیصلے کر لو، بریف کیس لے کے فیصلے کر لو، خوف میں فیصلے کر دو، دباؤ میں فیصلے کر دو، بلیک میل ہو کے فیصلے کرو. یہ بھی ہو رہا ہے نا، سب ہو رہا ہے. جانتے ہیں آپ ایسے بدنصیب ہیں ہم لوگ، ہم پر اس طرح کے کرمنلز مسلط ہیں، جرائم پیشہ لوگ مسلط ہیں. اس سے بدنصیبی بڑی اور کیا ہوگی اس ملک کی، اس وطن کی، کہ جس پر جرائم پیشہ لوگ حکومت کر رہے ہوں ہر طرف. یاد رکھیں میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بات رہ جائے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کتنی سانسیں ہیں کتنی، سے نہیں ڈرو، لیکن بات محفوظ رہنی چاہیے کہ ہاں کوئی بولتا تھا، کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے، بتاتے تھے. کرمنلز ہیں، کرمنلز، جرائم پیشہ لوگ مسلط ہو گئے، بلیک میل کر کے اپنے حق میں فیصلے کرواتے ہیں. سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ لالچ دے کے فیصلے کرواتے ہیں، خوف کے ذریعے فیصلے کرواتے ہیں. تمہارے بچوں کو مار دیں گے. معلوم ہے، یہ بھی جملے میں نے سنے سیاست دانوں کے چینلز پہ آ کر، ہمیں معلوم ہے تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں. مطلب کیا؟ کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ دیا ختم کر دیں گے تمہارے بچوں کو. پھر کیا دھمکی دیتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے تمہارے بچوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. کیا مطلب؟ اگر ہمارے خلاف فیصلہ دیا، آ رہی ہے نا کلپیں باہر، سمجھ گئے آپ میری بات؟ مجبوراً مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ عدالت کی بات کر رہا ہوں. کہاں گئی عدالت؟ پہلا اصول کیا دیا؟ آزاد. لیکن کہاں تک آزاد؟ خبردار ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں رشوت دے کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لے، کوئی تمہیں دباؤ میں لا کے اپنا فیصلہ کروا لے. اس لیے مولا کا وہ فرمان جو آپ نے تمام قاضیوں کو دیا تھا، وہ فرمان لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. وہ ذرا سا مجھے کل کی طرح اجازت دے دیجئے، 2 منٹ دیکھ کے پڑھ دیں تاکہ لفظ ب لفظ مولا کے جملے آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں. ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آئیے، کہاں تک آزاد؟ نہیں، جو امیر ہوگا وہ ان پر حاکم ہوگا. اتنی آزاد نہیں کہ جو مرضی فیصلہ. اس وقت بھی ہوتا تھا نا بھائی، اس وقت زمانے میں بھی ہوتا تھا. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں بتایا تھا نا آپ کو کہ کتنے قاضیوں کو مولا نے معطل کیا تھا رشوت کے لینے کے بعد. گھر بنا لی. تمہارے گھر کہاں سے آگے اتنے بڑے بڑے، تنخواہیں تو تمہاری اتنی. وہ زمانہ علی کے زمانے میں یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ سارے مل کے بیٹھ جاؤ، قانون بنا لو، ہماری دولت کو کوئی نہیں دیکھے گا کہاں سے آئی تھی. کیا بات ہے بھائی، کیا عدالت ہے ماشاءاللہ. آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کے بچوں کے بعد دولت کہاں سے آئی، آپ کی بیگم صاحبہ کے بعد دولت کہاں سے آئی، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. قانون بنا دیا. عدالت ہے یہ، اسے عدالت کہتے ہیں. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. اب آئیے اس چیزوں، یہ ساری چیزوں کے پس منظر میں اب دیکھیے مولا کا فرمان 1400 سال پہلے کا آج تک کے لیے. ایک صلوات اور عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. ہر قاضی کے لیے قاضی شرح کو خط لکھا، اور یہ سب پورا سرکولیٹ پورے جہاں تک مولا کی وہ ظاہری حکومت ہے ہر جگہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. ایاکا ان تنفذ قضیۃ فی قصاص او حد من حدود اللہ او حق من حقوق المسلمین حتی تعرض ذالک علی. خبردار، ایاکا مطلب خبردار، آگاہ ہو جاؤ. خبردار، قصاص یا حدود الہیہ میں سے کسی حد کا اجرا. تشریح کر دے ذرا سی. قصاص یعنی جو قتل کے بدلے قتل ہے نا، کہ جان کے بدلے جان، قصاص. اگر کوئی قصاص کا معاملہ ہو، یا وہ جو حدود کا قانون کہلاتا ہے، اگر حدود الہیہ میں سے کسی حد کے جاری کرنے کا معاملہ ہو، یا مسلمانوں کے حقوق میں سے، یعنی عوام کے حقوق میں سے، عوام کے حقوق میں سے کسی حق کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرنا. اتنا نازک مرحلہ ہے نا قصاص، اتنا نازک مرحلہ ہے. کسی پر حد جاری کر دینا. ایک دفعہ ہوا تھا نا ماضی میں، تاریخ میں موجود ہے
کہ اس بیچارے نے جس نے سچی گواہی دی تھی اس پہ حد جاری کر دی تھی، 80 کوڑے برسا دیے تھے. ایک بدکاری کا کیس تھا، 4 گواہ موجود تھے، چاروں نے گواہی دی، لیکن اس کو بچانا تھا جس نے بدکاری کی تھی. بس اشارے نام نہیں لے سکتے کیونکہ سب کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے، دوڑ جائیں گے تھانے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں یہ بھی عجیب مصیبت ہے، جو ایسا نکلتا ہے ان کا رشتہ دار نکل آتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس کو بچانا تھا، اس کو بچانا تھا. کیا کیا جائے؟ ان 4 میں سے ایک گواہ کو توڑ لیا گیا. پیسے ویسے دے کے کہ گواہی میں تھوڑا سا ایسا کر دے کہ ان 3 سے تیرا بیان مختلف ہو جائے، جیسے آج ہوتا ہے. فیصلے ہو چکے، بعد میں گواہوں کو توڑ کے، نہیں جی ہم سے تو زبردستی لیا تھا بیان، ہم پر تو دباؤ تھا، اس لیے ہم نے کہا لو سب معاملہ الٹا ہو گیا نا. بھائی جی گواہ پھر گئے، جاؤ بھائی جاؤ، تم سب آزاد، تم شریف ہو، سب کے سب جاؤ. بھائی شریف سے مراد نیک انسان، کیونکہ بعد میں اس کا معنی کچھ اور ہونے والا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو حد جاری. اب وہ کیا ہوا کہ اس نے ذرا سی گواہی میں پیچ کر، قاضی نے کہا نہیں، چاروں کی گواہی ایک جیسے، ان 3 پہ حد جاری کرو. وہ جو 3 سچے تھے ان پہ 80 کوڑے برسائے گئے، ان کو کوڑے مارے گئے، ان پر حد جاری کر دی گئی. جھوٹی گواہی کی، جو سچی گواہی دیا وہ جھوٹا گواہ بن گیا. وہ بیچارہ عاشر عظیم ہو گیا پاکستان کا، جو کرپشن کے خلاف لڑ رہا تھا، اس کو کرپشن کے کیس میں اندر کر دیا. پتہ نہیں آپ نے نام سنا کہ نہیں سنا، ایسے مظلوم بہت ہیں پاکستان میں بیچارے. آج کل ٹیکسی چلا رہے ہیں باہر ملکوں میں، نہ معلوم کہاں کہاں. CSP افسر ہے، یہ عزم لے کر آیا تھا، مسیحی ہے. چلیے موقع مل گیا، میری اس سے دوستی نہیں، نہ میں اسے جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے، لیکن اس کا حق ہے 2 جملے اس مظلوم کے لیے کہہ دوں جس کے ساتھ اس سسٹم نے کیا کیا. جو یہ عزم لے کر آیا تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا. CSS افسر کسٹم میں لگا، اور جب اس سسٹم کے خلاف لڑا تو اس سسٹم نے اسے ہتھکڑیاں ڈالی اور جیل کی تاریک کوٹری میں ڈال دیا کہ یہ کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے. مقدمہ لڑتا رہا مقدمہ، برسوں جیت گیا. کیوں؟ اسے کہتے تھے چھوڑو ختم ہو گئی بات کا، نہیں مجھ پہ کرپشن کا الزام لگا ہے، جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا. جیت گیا مقدمہ. جیتنے کے بعد اپنی سیٹ پر گیا، اور سیٹ پر جانے کے بعد استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دے دی کہ مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنی. لیکن اس سسٹم نے اسے چھوڑا نہیں، پھر اس پہ غداری کا مقدمہ بنا، اسے دشمن ملک کا ایجنٹ بنایا گیا، کیونکہ اس بیچارے کا مذہب مسیحی تھا. سمجھ میں آ گئی مظلومیت؟ کیونکہ مسیحی تھا، اس پہ مقدمہ بنائی، اور اس سے بھی وہ نکلا، اس میں بھی اندر ہوا، اور اس کے بعد چلا گیا. اب سنا ہے کہ کہیں ٹیکسی چلا رہا ہے کسی دوسرے ملک میں، یہاں کا اس سسٹم سے لڑتے 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 ہارا تو نہیں، لیکن ہجرت کر گیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے خلاف بات کریں، آپ اس کے خلاف بات کریں. یہ ہے اوقات تمہارے نظام کی، اس سسٹم کی جس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بات سمجھ میں آئی کہ مولا نے فرمایا کہ خبردار، جب ایسا فیصلہ جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، خبردار فیصلہ نہ کرنا جب تک مجھے نہ دکھا دو. یعنی میں اسے چیک کروں گا، اس مقدمے کو میں چیک کروں گا. کسی جج کو حق نہیں جس کا تعلق عوام کے حق سے ہو، جس مقدمے کا، اس کا تم فیصلہ کر دو. فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے بتاؤ، پہلے میرے پاس لے کر آؤ، مجھے آگاہ کرو اس مقدمے سے متعلق. حدود کا جاری کرنی ہے، پہلے مجھے آگاہ کرو. قصاص کا مقدمہ میری عدالت میں لے کر آؤ، پہلے مجھے بتاؤ. یہ ہوتا ہے امیر کا اختیار. ایسے بے بند و بار نہیں کہ جب اپنی مرضی ہو تو جوڈیشری آزاد، بھائی جو فیصلہ کر لیں، اور جب اپنی مرضی نہیں ہو تو جوڈیشری غلام. عجیب ہے، یہ عجیب نظام ہے. تو مولانا کا خبردار، عوام سے جس کا تعلق ہو، جس مقدمے کا تعلق عامت المسلمین سے، مقدموں کے ایسے فیصلے نہیں کر دینا. پتہ نہیں کس غریب کا حق مار دیا جائے، نہ معلوم کس پر ظلم ہو جائے، نہ معلوم کس دباؤ کے تحت تم کوئی فیصلہ کر دو کسی کے خلاف. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سسٹم بنائے، یعنی اصول دے کے گئے عدالت کے کہ عدالت آزاد ہونی چاہیے، ان کو تنخواہیں دو، اتنی دو،
کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک رہیں. اگر اس کے بعد بے ایمانی کرے کھال اتار دو ان کی، ان کو محبوس کرو، ان کو زندانوں میں ڈالو. جب انہیں آمدنی سے زیادہ ان کے پاس مال نظر آ جائے، سمجھ گئے؟ اس زمانے میں بھی ہوتے تھے بحریہ اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے، پلاٹ ملتے تھے وہاں، بنگلے ملتے تھے وہاں. نام بدل گئے نا، کام تو وہی تھے سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جاگیریں بانٹی جاتی تھیں، جاگیریں دی جاتی تھیں، فلاں تمہاری جاگیر، فلاں تمہاری جاگیر، فلاں تمہاری جاگیر، جاؤ. غریبوں کا حق لوٹ کے بانٹ دیا جاتا تھا لوگوں کو. اس بیچارے کے پاس آٹا نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس روٹی نہیں ہے، اور یہاں اپنے باپ کا مال سمجھ کے، باپ دادا کا مال سمجھ کے لٹا دو، سب دے دو. جو ہمارے حق میں کام کرے اس کی جو ضرورت ہے پوچھ، ضرورت نہیں، ضرورت سے زیادہ دے دو، جو جاتے دے دو. باہر بھجوا دو پیسہ، یعنی تو باہر ریٹائر ہوگا، باہر چلا جائے گا، مزے سے زندگی کرے گا. ہمیں حب الوطنی سکھاتا رہتے ہیں، خود بھاگ جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے سن لیجیے اب یہ باتیں بھی، ہر کوئی آدمی آپ کو سنائے گا نہیں، میں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک آپ کو باتیں بتاتے رہیں گے، بے فکر رہیے. سمجھ میں آئے نہیں آئے وہ الگ بات ہے، لیکن اپنا کام ہے سنانا، کیونکہ یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس موقع پہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے، تاکہ میں بھی اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس تو علی بتا رہے عدالت کا نظام، سکھا رہا ہے کہ عدالت کیسے قائم ہے. اس بنیاد پہ علی شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. جو لوگوں نے چاہا تھا، لوگ آئے تھے کہ مولا ایسے حکومت نہیں چلتی. مولا نے پوچھا کیسے حکومت چلتی ہے؟ کہ مولا آپ اس سے بھی لڑ رہے ہیں، شام والوں سے بھی، ان سے بھی لڑ رہے ہیں، ان سے بھی لڑ رہے ہیں، پھر کیا کروں؟ کہ پہلے ایک کو ملا لیجئے ساتھ. یہ دو حضرت جو بیت المال سے زیادہ مال چاہتے ہیں دے دیجئے، جو اقتدار میں اپنا حصہ چاہتے ہیں ان کو دے دیجئے، تاکہ ان کو ملا لیجئے. اس سے لڑتے ہیں، جب لڑ لیں گے اس کو شکست دے لیں گے، پھر ان سے نپٹ لیں گے. یا پھر اس کو بھی بیٹھا رہنے دیجئے. یہ بھی مشورے دیتے تھے، رہنے دیجئے، بھی شام کو نہ چھیڑیے، بیٹھا رہنے دیجئے، جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے پورا اقتدار ہاتھ میں آ جائے گا. پھر مولا کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کروں گا، ایک لمحے کے لیے. اور پھر یہی نہیں کہ آئندہ نہیں، جو پہلے ہو چکا وہ بھی واپس لو. جاگیریں واپس لیں، دولت واپس لی. مولا کا قول مشہور ہے، اگر کسی عورت کے مہر میں بیت المال سے ایک بندہ بھی دیا گیا ہوگا وہ بھی واپس لاؤں گا بیت المال میں. یہاں نعرے لگتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. علی نے کر کے بتایا تھا. بیت المال سے جو اگر بندہ بھی کسی نے مہر میں دیا، لٹا دیتے تھے نا بیت المال ہمارا، جیسے ہمارا لٹتا ہے ماشاءاللہ. لوٹ سیل لگی ہوئے، لوٹ سیل، لاؤ لے جاؤ جس کو جتنا مرضی جو لے جانا ہے لوٹ کے لے جاؤ. لوگ مرتے ہیں، بھوکے مرتے رہے. لوگوں کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس سب کچھ. کیوں؟ انہیں معلوم ہے بھاگ جائیں گے، ان کی ساری جاگیریں باہر ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں، ان کی دولت باہر ہے. باہر ان کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، موٹلز بنے ہوئے ہیں، ان کے جزیرے بنے ہوئے ہیں. بنے ہوئے نہیں، خریدے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری برائیوں کی جڑ یہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اگر عدالت انصاف کا خون نہ کرتی. ایک جسٹس منیر کو برا بھلا کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا نا، دنیا میں نہیں ہے. یہ جو مر گیا ان کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے غلط کیا تھا نا. تو اتنی ہمت بھی تو پیدا کرو کہ آج والوں کو بھی کچھ کہو. انہوں نے غلط کیا تھا نظر ضرورت دے دے کر. یہاں تک پہنچا ہے ہر عامر کے حق میں، ہر عامر کے حق میں، ہر ڈکٹیٹر کے حق میں چیختے تھے عدالتیں. جب عدالت ہی نہیں ہوگی سسٹم کیسے چلے گا؟ کرپشن کا سسٹم تم نے لا کے لاد دیا. یہ کرپشن کا سسٹم تھا. آپ سنیے کیا ہوا مولا کے ساتھ. کیوں شریعت ہی لکھتا ہے بار بار علی کی تنہائی، علی کی تنہائی، علی کی تنہائی. علی کل بھی تنہا تھا، علی آج بھی تنہا ہے. ماننے والے علی کو کل بھی تھے، سمجھنے والے نہیں تھے. آج بھی ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، علی کی ماننے والے نہیں ہیں. کاکی کا فرق ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. بات اتنی سی. کیا ہوتا تھا؟ کہاں سے کتنا بڑا سسٹم جو کرپشن کا عادی ہو گیا.
جس میں لوگوں کو جاگیریں دے دی گئیں، ولایتیں دے دی گئیں، خمس اور زکوٰۃ اور مال غنیمت آتا تھا، لٹا دیا جاتا تھا، جنرلوں کرنلوں اس زمانے کے جو ہوتے تھے ان کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ، تاکہ یہ ہمارے وفادار ہیں، اسٹیٹ کے نہیں، ہمارے وفادار ہیں، جو ان کو دے رہا ہے اس سے وفاداری کریں، حکومت سے، اسٹیٹ سے نہیں، ملک سے نہیں، ان سے وفاداری کریں جو ان کو یہ مال، وہ مال کس کا ہے؟ بیت المال کا، وہ مال کس کا ہے؟ مسلمانوں کا، وہ مال کس کا ہے؟ آپ کا، میرا، خون نچوڑا ہوا وہ مال ہے، یہ سب بانٹا جاتا تھا، سب بانٹ دیا جاتا تھا۔ اب جب علی آئے، اتنے افراد کہاں سے آئے؟ اچھا فرض کیجئے مولا کے بعد ائمہ تحریر میں سے کسی کو ظاہری حکومت مل جاتی، کیا کامیاب ہو جاتی ظاہری طور پہ؟ نہیں نا، کیسے کامیاب ہوتی؟ اتنا بڑا سسٹم چلانے کے لیے نیچے ایک تھانے سے لے کے ایس ایچ او سے لے کے وہاں تک افراد کہاں سے آئیں گے؟ مولا کے ساتھ کیا تھا؟ یہی مسئلہ تھا، کتنے افراد نہیں، کیونکہ کرپشن میں ڈوب چکا تھا معاشرہ۔ اگر ایک آدمی ایماندار آ جائے گا کیا کرے گا؟ وہ جس کا میں نے حشر بتایا یہی حشر ہوگا نا اس کا، یہ سسٹم اس کو کھا جائے گا، سارے چور اکٹھا ہو جائیں گے، اپنی دشمنیاں بھول کے، کیوں؟ سسٹم کو بچانا ہے، اس کو مارو۔ جیسے بھی میں نے ایک دو کی مثالیں دی، ایسے نہ معلوم کتنے لوگ اس تاریک سسٹم، اس اندھیرے سسٹم کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے، دور۔ کہاں سے لاتے مولا افراد؟ وہ مظلومیت کا خط ہے آپ کا، جو آپ نے عثمان بن حنیف کو لکھا تھا، وہ خط موجود ہے نہج البلاغہ میں، آپ ہیڈنگ پڑھیں گے نا، عثمان بن حنیف کے نام خط لکھا، والی بصرہ، حالانکہ مولا کا چاہنے والا مجاہد ہے، یہ وہی مجاہد ہے کہ اس کی ریش کا ایک ایک بال کھینچ لیا گیا تھا، تشدد، ایسا تشدد ہوا تھا جمل سے پہلے، جب بصرے پر حملہ ہوا تھا، بصرے پر قبضہ کیا تھا، سمجھ گئے ہوں گے آپ، تو اس پر قبضہ کرنے کے بعد یہ کیا تھا ان کا، اور سب سے پہلے جو چیز لوٹی گئی تھی وہ بیت المال لوٹا گیا تھا، پہلے یہ اس پہ قبضہ کرو، یہ کھاؤ پیو، آپس میں بانٹ دو، سپاہیوں کو بانٹ دو تاکہ یہ ہمارے وفادار رہیں، یہ بھاگ نہ جائیں ہم سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عثمان بن حنیف، مولا کو خبر ملی کہ ایک سرمایہ داروں کی دعوت میں یہ گیا ہے، جس دعوت میں غریبوں پر دروازے بند ہیں، کوئی غریب نہیں جا سکتا تھا، خط لکھا، یہ میں نے کیا سنا اس میں، حالانکہ میں نے بتایا کہ امام کے جانثاروں میں ہے عثمان بن حنیف، جانثار دونوں بھائی، سہیل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، دونوں بھائی جانثار، لیکن معصوم نہیں ہے نا، ہو گئی۔ سرمایہ داروں نے، بڑے بڑے کاروباری لوگوں نے دعوت کی، بلاتے ہیں جیسے اب بھی ہوتا ہے کہ چلو بھائی اس سے کام وام نکالنے، اس کی دعوت کرو، نیا حاکم آ گیا اس کی دعوتیں کرو، بھائی کمشنر آ گیا، نیا فلاں آ گیا، وزیر اعلیٰ آ گیا، کہ چلو دعوتیں کرو، کچھ اپنے کام نکلیں گے، دعوت میں چلے گئے، معصوم نہیں تھے۔ مولا نے خط لکھا، یہ میں نے کیا سنا کہ تو نے سرمایہ داروں کی ایک ایسی دعوت میں شرکت کی جہاں غریبوں پر دروازے بند تھے، کوئی غریب نہیں جا سکتا تھا، یہ میں نے کیا سنا؟ تنبیہ کر رہے ہیں، اگر مجھے تیرے ایمان پہ، خلاصہ بتا رہے ہیں لفظ بلفظ نہیں، ایمان پہ بھروسہ نہ ہوتا، یقین نہ ہوتا تو میں تجھے معزول کر دیتا، لیکن خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اپنے مولا کو نہیں دیکھتے ہو کہ تمہارا مولا کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اور پھر لکھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم علی نہیں بن سکتے، خود لکھ خط میں لکھا، میں جانتا ہوں تم علی نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم اس راستے میں علی کا ساتھ تو دو۔ مظلومیت ہے نا اس جملے میں، یعنی علی کو اپنا ساتھ دینے والے نہیں مل رہے تھے بھائی، کہ جو عدل کے راستے میں، عدالت قائم کرنے میں علی کا ساتھ دے دیتے۔ کہاں سے اتنے قاضی لائے اتنے بڑی سطح بٹھانے کو؟ ان کو تو چسکا پڑا ہوا ہے دوسرا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آج کوئی ایک ایماندار آدمی آ بھی جائے، وہ کرے گا کیا؟ نیچے کہاں سے اتنے سارے لائے؟ اس سسٹم کی خرابی کا سبب یہ ہے کہ یہ تباہی کا سبب ہوتا ہے کہ کہاں سے اتنے افراد لے کر آئے، انہیں یہی سارا نہیں، کیونکہ پورا معاشرہ کینسر کی طرح چمٹ گیا ہے، دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے کرپشن۔ کہاں سے لائے؟ عادت، لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، کرپشن نہیں کریں تو بیمار ہو جائیں گے، مریض ہو جائیں گے اگر دن میں کرپشن نہ ہو تو۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ شام کو آفس سے آئے، ملیں، بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے، اب برسوں پہلے کی بات ہے، کہتا ہے بڑا منحوس دن تھا آج۔
کیوں بھائی منحوس کے دن کیوں تک سرکاری ادارے کہتا ہے ایک بھی نہیں پھنسا کے، ایک پیسہ بھی آمدنی نہیں ہوئی، آج کوئی بھی نہیں آیا۔ آج منحوس، وہ اس کا منحوس دن تھا جس دن اسے حرام نہ ملے، جس دن اسے حرام نہ ملے وہ کیا تھا اس کا؟ منحوس دن تھا۔ بتایا شکر ادا کرے کہ ایک دن تو بچا میں حرام سے۔ ایسا معاشرے میں ہم ہیں، اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ بس کیسے برداشت کر سکتا تھا یہ سسٹم؟ علی کو نہیں کر سکتا تھا نا۔ بس آج تک یاد رکھیے گا میری بات، میری تقریر سے کبھی کوئی سیاسی نتیجہ اخذ نہ کیجیے گا۔ میں کسی کی مخالفت میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ کل جس کو بھی ضرورت پڑے گی وہ اسی کرپٹ سسٹم کا سہارا لے گا، اسی سامراج کا سہارا لے گا، اسی سامراجی طاقتوں کا سہارا لے گا۔ اور کبھی کبھی ایسے اشارے آتے بھی ہیں، سامراجی طاقتوں کو لائن دی جاتی ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ہم ایسی غلطی نہیں کرتے۔ ہم نے بنی امیہ کو بھی دیکھا ہے، ہم نے بنی عباس کو بھی دیکھا ہے، اس لیے ہم کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ اس راستے میں کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جس کا بعد میں ہمیں شرمندگی ہو آپ کے سامنے۔ اس لیے ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ یہ کبھی نہ سمجھنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ سسٹم ایسا ہے کہ کل معلومین کو بھی گھٹنے ٹیک دینے پڑے اس سسٹم کے سامنے، اقتدار کے لو بھائی جھک جاؤ بھائی، اسے سودے بازی کر لو، ہو جائے گی، کیا پتہ ہو جائے، ہے نا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں سسٹم پہ، فرد پہ بات نہیں کر رہا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ 75 سال کی بات کر رہا ہوں، 75 دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 75 سال کی۔ اگر اس وقت عدالت کا خون نہ کیا ہوتا، آج عدالت کہیں نہ کہیں قائم ہوتی۔ علی کے اقوال تو سب لکھ لیتے ہیں، اقوام متحدہ بڑے روز سے ہمیں مومنین بھیجا کرتے ہیں، اقوام متحدہ میں یہ لکھا ہے، وہ عمل کرتے ہیں اس پہ۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم کی سرپرستی کرنے والا ادارہ ہی اقوام متحدہ ہے۔ ہر ظلم کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ سامراج ساری کاروائیاں اس کی چھتری میں کرتا ہے نا۔ اقوام متحدہ بنائی اسی لیے کہ ہمارے جرائم کو ایک قانونی حیثیت دیتے دنیا میں۔ یہ اسرائیل میں مر جائیں 2 بچے، بھائی بچے ہیں، ہمیں اسے بحث نہیں، تو انسانیت کا قتل عام ہو گیا۔ عراق میں ہزاروں بچے مار دیے جائیں، یمن میں ہزاروں بچے مار دیے جائیں، شام کو کھنڈر بنا دیا جائے، کشمیر میں خون کی ندیاں بہا دی جائیں، کبھی بولی ہے یو این او؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ یہ وہ ادارہ ہے جو سرپرستی کرتا ہے، جو ان کے جرائم کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ یہ عالمی سامراج کا سپریم کورٹ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس زحمت تمام کہ یہ وہ عدالت ہے جس کے لیے مولا عارفان نے شہادت قبول کر لی۔ کیا حالت ہو گئی تھی؟ آخر میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنے بھی چلے گئے تھے اس عدالت سے گھبرا کے۔ عدالت برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ عدالت میں مظلوم کو حق ملتا ہے، مظلوم خوش ہوگا عدالت میں، مظلوم کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے معلوم ہے کہ میرے ساتھ عدالتیں زیادتی نہیں کریں گی۔ ایسا تھوڑی ہوا کہ مظلوم بیچارہ عدالت جاتے بھی گھبرا، جانا ہی نہیں ہے بھائی، جو بچا ہے وہ بھی نکل جائے گا، سارا ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بک جائے گی میری چھوٹی سی جگی جو ہے وہ بھی بک جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ اور وہ بچنے کی بات کیا، جان کے لالے پڑ جائیں گے، مارے گا، وہ قتل کر دے گا، مخالف قتل کروا دے گا۔ دیکھا نہیں آپ نے سڑکوں پہ قتل ہو گئے، CCTV فوٹیج آ گئے، قاتل ڈرائیو کر رہا ہے، کورٹ کہہ رہی ہے ثبوت نہیں ملا، عدم ثبوت کی بنا پہ بری، لعنت ہو تم پر۔ ایسا قتل کہ جو پوری دنیا دیکھ رہی کہ قتل ہوا، قاتل کا پتہ، لیکن وہ سردار ہے، اس کو کون؟ اس نے تو سارے گواہ توڑ دیے، کسی کو پیسہ دے کے، کسی گھر میں سے ایک فرد کو قتل کروا کے، پوری تاریخ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے، قتل کروا کے ختم کروا دیا۔ یہ تھی عدالت۔ اب کیسے برداشت کرے گا یہ معاشرہ؟ اس معاشرے میں سمجھ میں آئے کہ مولا کی جنگ کیوں ہوگی، امام زمانہ کی جنگ کیوں ہوگی؟ یہ پورا سسٹم امام کے خلاف۔ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ عیسائی، یہودی، ہندو، نہیں، جتنے اس سسٹم کے پیداوار ہوں گے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ چاہے مسلمان ہوں، کیا ان سے جنگ نہیں مولا کی ہے نا جنگ؟ وہ پورا سسٹم ایک طرف ہو جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے امام سے جب معرکہ ہوگا۔ کیوں؟ برداشت نہیں کر سکتے نا وہ عدالت۔ لیکن اس عدالت کا نتیجہ کیا ہوگا آخر میں؟
اس عدالت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی. زمین اپنے خزانے, کوئی بھوکا نہیں ہوگا, خیرات لینے والا نہیں ہوگا, زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ تمام علامات جو انبیاء نے بھی بتائیں, جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی, جو تمام ائمہ طاہرین نے بتائی. لیکن وہاں تک جاتے جاتے ابھی کتنا سفر طے کرنا ہے, وہی بات آ جاتی ہے, یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. سفر طویل ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے نا, اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. اس لیے اس عادل, وہ جو عادل علی کا بیٹا آئے گا, ہر امام نے اس کی بشارت بھی دی اور اس کی تمنا کی. حسین نے کربلا کے میدان میں تمنا کی تھی, اور یہ جملے محفوظ ہیں حسین کے. وہ کون سا دن ہوگا, وہ کیسا دن ہوگا جب ہمارا قائم قیام کرے گا اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے گا. یعنی جو آنے والا آئے گا تو ایسا نہیں کہ جو بیچارے مظلومیت میں مر گئے, نہیں, ان کا بھی بدلہ لے گا, ان کا بھی. کیونکہ فکر تو موجود ہے نا, وہ یزیدی فکر, وہ فرعونی فکر, وہ نمرودی فکر, وہ سامراجی فکر, اس سے جنگیں نا, اس سے لڑیں. حسین کربلا میں یاد کریں, جب حسین کا ایک ایک ناصر جا رہا ہے. علی کا بیٹا ہے نا, بس مصائب سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے. اور یہ جملہ میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ میں نے آیت اللہ حسین مظاہری سے انہی رمضان کے مہینوں, آج سے میرا خیال ہے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 35-40 سال پہلے کی. رمضان میں جو رات کو ان کے درس ہوتے تھے, بیٹھا ہوں, انہیں جملہ ماں صاحب کا پڑھا تھا, اور ان کی کتاب میں پھر جب وہ درس لکھا گیا تو وہ تحریر بھی ہو گیا. تو میرے لیے معتبر ترین, کیونکہ بہت ہی مقدس عالم, معلم اخلاق ان کو کہا جاتا ہے. آیت اللہ حسین مظاہری کو معلم اخلاق کہا جاتا ہے, اخلاق کے درس دیتے تھے بس. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے گر گئے تھے نا, اتنی طاقت تھی اس وقت سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کہ زانوں کے بل بھی لڑ رہے تھے, وار کا جواب دیتے تھے حسین. تو ایک جوان آیا ہے حملہ کرتا ہوا حسین کے سامنے, اور ایسا ہوا کہ حسین نے جو وار کیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, اور اب پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں, راستہ نہیں. حسین کی ضرب لگے گی, اس کے سر کے 2 ٹکڑے. وہ چلاتا ہے کہ اپنی ماں کا اکیلا ہوں فرزند رسول. اگر وہ تلوار نہ گرتی تو حسین پہ وار کرتا نا, مارتا نا. لیکن علی کے بیٹے نے کیا کیا, زہرا کے لال نے کیا کیا, روک لیا ہوا. جا اپنے ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جا. یہ ہے علی اور اولاد علی. اس موقع پہ جب سینکڑوں زخم لگ چکے, اب کچھ دیر میں شمر سر قلم کرنے والا ہے, اس وقت حسین بتا رہا ہے کہ ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے. ہم نے تمہاری جانیں بخشیں, جب ہم نے تم پر قابو پایا تو ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. انتم الطلقاء, تم سب کو آزاد کر دیا. اور جب تمہارے ہاتھ میں اختیار آیا تو تم نے ہماری خون کی ندیاں بہا دی. جب تمہارے ہاتھ میں اختیار آیا, یہ ہم میں اور تم میں فرق ہے, تم نے ہمارے خون کی ندیاں بہا دی. بس جب تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی, یہ وہ موقع تھا جب حسین اتنے تیر جسم پر تھے کہ زمین سے آپ کے جسم اثر کا کوئی جز بھی لگ نہیں پا رہا تھا. اس عالم میں حسین نے اپنے ہاتھ سے جگہ بنائی اور اپنے سر کو کسی طرح زمین تک پہنچایا. سجدہ آخر جسے کہتے ہیں نا, اس سجدہ آخر کے لیے حسین نے کس طرح مجھے نہیں معلوم, لیکن اس سجدہ آخر کا ذکر موجود ہے کہ حسین کیوں, کیونکہ حسین کی مناجات موجود ہے. سجدے میں جو مناجات کی وہ موجود ہیں, پڑھنے کا وقت نہیں میرے پاس, لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. حسین نے نہ کوئی شکوہ کیا, نہ کوئی گلا, نہ کسی تکلیف کا اظہار. ایک جملہ بس بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں مولا اس سجدے کی حالت میں پروردگار میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں. معبود, اس مصیبت کے بدلے میں جو تو ہمیں دینے والا ہے میں اس پر تیری حمد بجا لاتا ہوں. یہ حسین کا آخری سجدہ. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھ کر حسین کا سر تن سے جدا کر دے. چیخ چیخ کے پسرے ساتھ کہتا تھا آگے بڑھو, آگے بڑھو,
سر قلم، آگے بڑھتے تھے لرزنے لگتے تھے، تلوار گر جاتی تھی ہاتھ سے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فرزند رسول کے سر پہ کوئی وار کرے، گردن پہ کوئی وار کرے، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ یہ الگ بات کہ میرا دل کہتا ہے کہ کسی کو فاطمہ نظر آ جاتی ہوگی، کسی کو اللہ کا رسول نظر آ جاتا ہوگا، کسی کو علی، کسی کو حسن مجتبیٰ۔ میں نے کوئی روایت آپ کے سامنے بیان نہیں کی، لیکن کوئی بعید نہیں کہ کیونکہ کچھ مقاتل نے یہ جملے لکھے ہیں کہ آگے بڑھتا تھا، ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ نامعلوم کون کون ہستیاں ہیں جو حسین کے گرد بیٹھی ہوئی گریہ وزاری کر رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ شمر کیسا ملعون ہوگا، کتنا بڑا شقی ہوگا کہ جو آگے بڑھا تھا اور اس نے پہلے حسین کو گرایا ہے، گرانے کے بعد حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ یقین جانے جو مقاتل کے الفاظ ہیں میں وہ نہیں پڑھ رہا، نہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت ہے، میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں یہ جملے کہ سینے پر چڑھ گئے۔ وہ سینہ جو رسول کے سینے کی زینت بنا کرتا تھا، اور جو لکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر حسین نے کروٹ بدلی، کس سبب سے وہ سبب بھی تاریخ میں لکھا ہے۔ اس ملعون نے کند خنجر سے ایک وار نہیں، نہ معلوم کتنے وار کیے ہیں حسین کی گردن پہ، اور جب سر تن سے جدا ہوا ہے نا تو اسی وقت ذوالجناح کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ جو غش میں پڑا تھا نا، اتنے اس کو زخم لگے تھے، اتنے زخم لگے تھے اسے، وہ اٹھا ہے۔ اس نے جب منظر یہ تھا کہ سرخ و سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں اور ایک آواز گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ یہ ذوالجناح آگے بڑھا، اس نے اپنی پیشانی خون حسین سے رنگین کی ہے۔ اس کے بعد یہ دوڑا خیمہ گاہ کی طرف، کچھ سپاہیوں نے چاہا اس کا راستہ روکیں، پسر سعد نے چلا کے کہا اس کا راستہ مت روکنا، جانے دو اس کو۔ یہ دوڑتا ہوا ہے، ابھی خیمے میں پریشان ہیں بیویاں کیونکہ صدائیں گونج رہی ہیں، سورج کو گہن لگ گیا، سرخ و سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، ثانیہ زہرا بیمار کا شانہ ہلا رہی ہیں، بیٹا اٹھو دیکھو کیا قیامت برپا ہوئی۔ غش سے ہوش میں آئے سید سجاد، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹوائیے۔ جو ہی خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد اچانک کھڑے ہوئے جگہ سے کہتے ہوئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جو زینب ام کلثوم نے باہر کی طرف نگاہ کی تو نو کے سنا پر بھائی کا سر تھا، آواز گونج رہی تھی۔ اتنی دیر میں ذوالجناح پہنچا ہے، سر پٹک پٹک کر فریاد کر رہا تھا۔ بیویاں خیموں سے باہر نکلی، ذوالجناح کو اپنے حلقے میں لیا، واہ حسینہ کی صداؤں سے ماتم شروع کیا۔ 4 سال کی بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی، اپنا منہ ذوالجناح کے منہ پہ رکھ کے کہتی تھی بابا کے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، جب قاتل کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، کسی ملعون نے میرے بابا کو تھوڑا سا پانی پہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، خاص طور پہ ہمارے دوست مولانا مظہر عباس نقوی صاحب خیرپور میں رہتے ہیں، سخت علیلیں ہاسپٹل میں داخل ہیں، دعا کریں پروردگار بحق محمد آل محمد ان سمیت تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا۔ باری الہ مومنین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ باری الہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما،
ہمارے ملک کی حفاظت فرما، خیانت کاروں سے، بد دیانتوں سے، لٹیروں سے اس ملک کو رہائی دے دے، نجات دے دے، ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے جن کے سبب سے یہ ایسے جرائم پیشہ لوگ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ باری الہ جو دشمن پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، ان کی سازشوں کو واپس ان کی طرف پلٹا دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام کو شکست فاش سے دوچار کر تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے، آج کی مجلس برائے اصال ثواب تھی اور بلندی درجات کے لیے تھی، مرحومہ حسین فاطمہ بنت سید ابن حسن اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پانی دینا مجھے یا علی۔